السلام علیکم اینڈ ہیپی سنڈے ٹو ایوری ون. امید ہے آپ لوگوں کی گرمیوں کی چھٹیاں اچھی گزر رہی ہوں گی. بہت عرصے کے بعد میں آپ لوگوں سے ولاگ کے تھرو بات کر رہی ہوں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن سے میں خود ہی ڈیل کرتی رہی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میری ٹالرنس لمٹ کم ہو چکی ہے اینڈ آئی ہیو ٹو شیئر اٹ ود مائی یوٹیوب فیملی، کیونکہ میرا جہاں ہی ہے آپ سب کا جہاں، اور امید ہے آپ لوگ اپنی بہن کی ہیلپ کریں گے. ابھی میں برمپٹن سے مسیساگا جا رہی ہوں. باہر کا ٹیمپریچر 29 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور فیل لائک 36 سینٹی-گریڈ. ہیٹ ویو وارننگ ہے GTA کے لیے، لیکن کیونکہ میں بہت اداس فیل کر رہی تھی تو اس لیے میں نے سوچا کہ لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں اور آپ کو بھی وہ جگہ دکھاؤں جہاں میں اداس ہوتی ہوں تو اکثر آتی ہوں. جو ویورز میرے چینل کے ساتھ پہلے سے جڑے ہیں انہوں نے ویڈیوز کچھ دیکھی ہوں گی اس لوکیشن پر میں نے جو شوٹ کی تھیں، لیکن آج جو میں آپ کو اسٹوری سناؤں گی وہ بہت ہی اکثر مختلف ہے. میں یہاں جاتی تھی پہلے مجھے لگتا تھا میں پاکستان کو بہت مس کرتی ہوں، اسی لیے مجھے کینیڈا میں آنے والی مشکلات بہت زیادہ کھلتی ہیں، لیکن اب تو میں پاکستان بھی ہو کے آ گئی. آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں پورے اپنے ٹور کی ٹرکی، USA اور جو پاکستان کے ٹور کی میں آپ کو ویڈیوز شیئر کروں گی، وہ بھی نہیں کر سکی کہ کچھ ایسا ہوا پاکستان سے آنے کے بعد اور ابھی تک کل تک کہ مجھے جو ہے وہ بالکل بھی نہیں دل چاہتا کہ کوئی بھی ویڈیو میں شوٹ کروں، ریکارڈ کروں. امیجیٹ فیملی ہیز ٹرائیڈ ٹو ہیلپ می. انہوں نے میرے ساتھ ویڈیو شوٹ کی اور کمپائل بھی کر کے دیں، بٹ دے وانٹ می ٹو ڈو دا وائس اوور ایٹ مائی اینڈ، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا. کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے آپ کا دل نہیں چاہتا کام کرنے کو، میرا روح نہیں چاہتی کام کرنے کے لیے، کہ اب مجھے لوگوں کے رویے بہت زیادہ کھلنے لگے ہیں. میں لیٹس موو آن، لیٹ اٹ بی کر کے آگے بڑھ جانے والے لوگوں میں سے ہوں، لیکن لوگوں کی جو باتیں ہیں، رویے، وہ مجھے بہت زیادہ ہرٹ کرنے لگی ہے. ایک تو جیسا کہ میں نے کبھی آپ لوگوں سے ذکر نہیں کیا، آئی ایم ڈیلنگ تھرو بگیسٹ لاس آف مائی لائف دیٹ آئی ہیو لاسٹ مائی موم لاسٹ ایئر. میں ابھی تک جو ہے وہ اس ٹراما سے نہیں نکل پائی ہوں. میری فرینڈ بھی تھی، کمپینین بھی تھی، وہ میرے ساتھ ویڈیوز بناتی تھی. یہ میری امی اور میرا روٹین تھا. فرائیڈے کو ہم لوگ نماز کی ادائیگی کے بعد، جب فرائیڈے کو میں ہاف ڈے لیتی تھی تو قرآن مجید پڑھتے تھے، تو پھر میں نے امی کے ساتھ جو تھیں وہ ویڈیوز بناتی تھی اور شیئر کرتی تھی فرائیڈے کو. پھر بعد میں نے میرا جہاں شارٹس کے نام سے ایک اور چینل ہی بنا دیا، ڈیڈیکیٹ کر دیا، جب لوگوں نے بہت زیادہ ان ویڈیوز کو، شارٹس کو سراہا. لاسٹ ایئر محرم کا ہی مہینہ تھا that my mom had a severe heart attack. پیرامیڈک کو ہاسپٹل لے گئے، ڈاکٹرز نے آپریشن کیا. وہ آپریشن تو کامیاب ہوا، لیکن my mom didn't recover، اور چند دنوں بعد ہی within a month she has been passed away. میرا جہاں تو پورا کا پورا ہی ہل گیا تھا، اور میں ابھی تک اس فیز سے اپنے آپ کو نکال نہیں پائی ہوں. اللہ تعالیٰ میرے والدین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ہم لواحقین کو صبر اور ہمت دے، حوصلہ دے کہ ہم اس فیز سے نکل سکیں. آمین ثم آمین. چینل پہ ویڈیو ڈالنا تو ایک دور کی بات ہے، دوسری بات ہے مجھ سے تو کوئی اور ایکٹیویٹی بھی نہیں ہو پا رہی تھی. مائی کزن سسٹر ہیز سیڈ ٹو می کہ جب ماں چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچوں کا خیال 70 ماؤں سے بڑھ کر دیتا ہے. تو میں کوئی اچیومنٹ ملے تو وہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کی دعاؤں کا جو ہے وہ پھل تمہیں دیا ہے. اور میں اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ جو ہے وہ آگے اپنی زندگی جو تھی بسر کر رہی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے میرے چینل کے ویورشپ بڑھ گئی، جو میں تو ویڈیو بھی نہیں ڈال پا رہی تھی، لیکن میرے پیچھے کی ویڈیوز رینک کرنے لگیں. جب امی کو ہارٹ اٹیک آیا ہاسپٹل کے دوران ہی، ہاسپٹل میں جتنے دن وہ رہی ہیں، کہ وہ گھر تو آ نہیں سکی، وہیں سے اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی. تو وہاں پہ ہی جو تھا پرانی ویڈیو جو تھی وہ بوسٹ ہونے لگی.
تو پھر میرے امی کی ڈیتھ پر تقریباً 8K ویورز ہو چکے تھے سبسکرائبر، اور جو ہے اب 10.5K سے زیادہ ہیں الحمدللہ۔ وہ سب لوگ جو کہ ٹانٹ مارتے ہیں کہ تمہیں 2 سال ہو گئے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور ابھی تک تمہارا مونیٹائز نہیں ہو سکا، تو کنٹینیوٹی بھی ہونی چاہیے۔ سبسکرائبر الحمدللہ 10K سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن سم ادر ایلیجیبل کرائٹیریا واچ آورز ہوتے ہیں which has to be more than 4000۔ تو جو سمجھنا ہے، جو ڈونٹ کرنا ہے، وہ تو آپ ہر حال میں ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر 10.5K سبسکرائبر دے دیں تو انشاءاللہ 4000 واچ آورز بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ میرے ویورز، آپ لوگ شاید مجھے ریئل لائف میں اتنا نہیں جانتے، پھر بھی آپ لوگ میری ویڈیوز کے تھرو جج کر پائے کہ آئی ایم going through tough type of my life. I'm very thankful to them, all those subscriber from India and Pakistan، کہ آپ لوگوں نے جو ہے میرے کانٹینٹ سے ہی جج کر کے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور مجھ سے پوچھا کہ hopefully everything is all good, so I'm really very thankful to you۔ تو آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں نے تھوڑا سا اپنی زندگی کے بارے میں خلاصہ کیا، یا یہ کہیں کہ میں نے اپنا دل ہلکا کیا آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ جو کچھ میں دیکھ رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی وہ مجھے اندر ہی اندر جو تھا وہ توڑے جا رہا تھا۔ یہ نہیں کہ لوگ بدلتے نہیں، دیکھے بہت لوگ بدلتے ہیں زندگی کے اندر وقت آنے کے اوپر، لیکن اس دفعہ جو کل میں نے دیکھا سنا، تو بیک ٹو بیک انسیڈنٹ، 2 بیک ٹو بیک پرسنالٹیز، تو ان کے لیے بس میں اتنا ہی کہوں گی، تیرے بدل جانے کا دکھ نہیں ہے مجھے، میں اپنے یقین پر شرمندہ ہوں۔ میں کیمرے کے آگے نہیں آنا چاہتی، دس از مائی پرسنل چوائس، میں نہیں چاہتی، میں نے کبھی کسی کو اپنی پرسنل لائف کے بارے میں زیادہ باتیں بیان نہیں کی، لیکن کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو ہے اسے سمپتھی کارڈ جو ہے وہ سمجھتے ہیں، سمپتھیز لیتے ہیں لوگوں کی کنیکشن بنانے کے لیے، ریفرنسز بنانے کے لیے۔ مجھے اپنے آپ پر، اپنے اللہ پر، اپنے ہارڈ ورک پر یقین ہے، تو میں اس مشکل فیز سے نکلنے میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گی۔ مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی، آپ لوگوں کی سپورٹ کی، آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے، تاکہ میں 4000 واچ آور جلد از جلد کمپلیٹ کر سکوں اور مونیٹائز کر سکوں۔ یہ ہم ایک اور اعتراض یا پھر ایک جو ٹرینڈ بن چکا ہے کہ انہی لوگوں کے چینل مونیٹائز ہوتے ہیں جو خود کیمرے کے آگے آتے ہیں اور اپنی فیملیز کو لے کے آتے ہیں، تو مل کر ہمیں اس ٹرینڈ کو بھی ختم کرنا ہے۔ میں نے ایک پیزا لیا ہے، چیز پیزا، کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، شاید آپ لوگوں سے دل کی بات شیئر کرنے کے بعد مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے کہ میرا کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے، ادروائز میں نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا اور اب شام بھی ہونے والی ہے۔ میں اپنا پیزا انجوائے کرتی ہوں، چیز پیزا۔ پاکستان میں بہت ڈھونڈا کہ کوئی اچھا پیزا مل جائے، لیکن اگر آپ لوگ مجھے ریکمینڈ کریں گے تو میں اپنے نیکسٹ ٹرپ کے اندر ضرور کھاؤں گی۔ پیزا ہٹ تو سنا ہے کہ اب بند ہو چکا، کیونکہ اس کی جگہ مجھے زیادہ تر کباب چیز کی ہی چین دکھائی دے رہی تھی، جو پیزا ہٹ کے ریسٹورینٹ جہاں میں جاتی تھی۔ تو اگر آپ مجھے پیزا سے ریلیٹڈ پاکستان کے اندر کوئی ریکمنڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے، اسی طرح یہاں بیٹھے بیٹھے انجوائے کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو فار یور سپورٹ، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پلیز پلیز پلیز، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔